آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا جد الحسن والحسين. فصل في التوسل. سب سے پہلا جو ہمارا آج کا عقیدہ ہے بنیادی طور پر وہ عقیدہ ہے عقیدہ وسیلہ توسل. ما معنی توسل؟ توسل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں معنی التبرک بصدق احباء اللہ تعالی. اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، ان کے ذکر کے ذریعے تبرک یعنی برکت حاصل کرنا. اس لیے کہ یہ بات ثابت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبین، اپنے اولیاء اور اپنے پیاروں پر انعامات کی بارش فرمائی ہے. ان کے ذریعے سے اب اللہ تعالیٰ جو بھی ان کے وسیلے کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعا کرنے والے پر بھی رحم بھی فرماتا ہے. توسل کا ایک اور معنی لکھتے ہیں فمعنى التوسل به ان يتخذهم وسيلة اي واسطة الى الله جل وعلا في قضاء الحوائج وحصول المطالب. فرماتے ہیں کہ ایک معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا وسیلہ اختیار کریں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ گمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ جن مبارک اور یا کا وسیلہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں وہ ہم سے 1000 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہیں اور قریب ہیں. جب ہم ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی فرماتا ہے اور ہمارے حق میں کی ہوئی ان مقبول بندوں کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ففی الحدیث القدسی عن اللہ سبحانہ وتعالی قال. فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں کہ یہ صرف ایسے بات نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بخاری شریف کی حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی، بغض رکھا، بس میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. فما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرتا ہے تو قرب حاصل کرتے ہوئے کوئی بھی چیز مجھے اس کی اس سے زیادہ محبوب نہیں سوائے اس کے کہ جو چیز میں نے اپنے بندے پر فرض کر دی ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ بندے کا کوئی عمل مجھے اتنا محبوب نہیں جب بندہ میرا فرض کیا ہوا عمل بچا لاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اس کے یہ عمل اس کے سارے اعمال سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. آگے فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. فرمایا کہ ہمیشہ اختیار کرتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے میں اپنے اس مقرب بندے کے اس ولی کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں کے ذریعے وہ سنتا ہے. فَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. فَيَدَهُ الَّذِي يَبْطَشُ بِهَا. پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأَعْطِيَنَّهُ. اگر میرا بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا فرماتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْذِيَنَّهُ. اگر مجھ سے اپنی پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ بھی عطا فرماتا ہوں. تو یہ ہے ولی کی شان. یہ بخاری شریف کی روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. توسل کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا وسیلہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. جیسے دعا میں ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما، غوث پاک کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما، حضرت دادا صاحب کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما. تو یہ معنی ہے توسل کا اور وسیلے کا. اب ذرا آئیے اس کے دلائل کی طرف بات کو ختم کرنے کی طرف آتے ہیں. بڑی مختصر سی بات ہے. فرماتے ہیں حکم التوسل والاستغاثة والاستعانة بهم في قضاء الحوائج الدنيوية والأخروية جائز شرعا.
فرماتے ہیں کہ یہ وسیلہ اختیار کرنا دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یا اخروی آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ بالکل شرعی طور پر جائز ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اجماع اہل سنت والجماعہ وہم السواد الاعظم، کہ اس پر جو سواد اعظم ہے اہل سنت والجماعت، اس کا اجماع ہو چکا ہے، یعنی ہمارے سارے ائمہ شروع سے لے کر آج تک اس مسئلے پر متفق ہیں اور اکٹھے ہیں کہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل جائز اور مستحب اور بڑا خوبصورت عمل ہے۔ پہلی دلیل فرماتے ہیں کہ جہاں تک علماء کے جمع ہونے کی بات ہے تو سن لو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، فرمایا سألت ربی ان لا تجتمع امتی علی ضلالۃ فاعطانیها، کہ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا تھا، حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہ کرنا، فاعطانیها، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لیا اور جو کچھ میں نے مانگا تھا اللہ نے مجھے وہ عطا فرما دیا۔ یعنی حضور کی امت قیامت تک کبھی کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ وسیلے کے اوپر جب ساری امت متفق ہو گئی ہے، اکٹھی ہو گئی ہے، جمع ہو گئی ہے، تو پتہ چلا کہ وسیلہ گمراہی نہیں ہو سکتا۔ جو وسیلے سے منع کرتا ہے یہ منع کرنا دراصل گمراہی ہے۔ دوسری دلیل سنیے، دوسری دلیل یہ ہے الدلیل علی ذالک احادیث کثیرۃ صحیحۃ صریحۃ منہا، فرماتے ہیں کہ دلائل تو اس پر بے شمار ہیں، بہت سی احادیث ہیں جو بالکل صحیح ہیں، صریح ہیں۔ ان میں سے ایک روایت حصول برکت کے لیے آپ سن لیجیے، ما رواه الترمذی والنسائی والبیہقی والطبرانی باسناد صحیح عن عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اعمى جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی مبارک صحابی ہیں، بڑی عظمت و شان کے مالک ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اعمى جو اندھا تھا، آنکھوں سے جن کی بینائی نہیں تھی، جاء الى النبی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقال رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یکشف عن بصری، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس اندھے پن کو ختم کر دے اور میری بینائی کو واپس لوٹا دے۔ اب صحابی ہیں، کام تو یہ بنتا تھا کہ خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، جیسا کہ آج بعض حضرات کا یہ گمان ہے کہ بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن صحابی کو دیکھیں کہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے۔ اب کمال یہ ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے پاس کیوں آئے، میرا وسیلہ اختیار کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، تم ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، بلکہ حضور نے کیا فرمایا، حضور فرماتے ہیں ان شئت دعوت و ان شئت صبرت فهو خیر لک، کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کرتا ہوں، میرا وسیلہ اللہ قبول فرمائے گا، اور اگر تو چاہے صبر کر اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ تجھے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ فقال، بس انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بینائی کا میں نے کیا، اس اندھے پن کا، اس عمر کا میں نے کیا کرنا ہے کہ جس میں آپ کا دیدار نصیب نہ ہو۔ خدا کی قسم سب سے بڑھ کر جو میرے لیے اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہے تو وہ فقط یہ ہے کہ ان آنکھوں سے میں آپ کا چہرہ، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو واپس لوٹا دے۔ فامر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ حضور نے ان کو حکم دیا ان یتوضا، پس وہ وضو کرے، بہت اچھے طریقے سے وضو کرے، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، وضو کرنے کے بعد وہ صحابی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے۔ اب دعا کی ذرا غور کیجیے گا، دعا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ تو یہ کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ھذہ بتقضی لی اللہم شفع فیہ۔ تو یہ دعا کر کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوا تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ یہ حضور خود دعا تعلیم فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا جو نبی رحمت ہیں، پھر تمہیں کیا کہنا ہے، تو دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، وہیں سے تمہیں کہنا ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا اس حاجت کے لیے تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ اللہم شفع فیہ، اے اللہ اپنے حبیب کی سفارش کو، شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔ اب حضور نے خود اپنے نام کے وسیلے سے اس کو دعا تعلیم فرمائی،
اب ذرا سنیے گا اس کا اثر کیا ہوا. فرماتے ہیں فذهب، بس وہ چلے گئے. ثم رجع، پھر جب لوٹے. قد کشف اللہ عن بصره، تو سب نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو واپس عطا فرمایا. واپس. اب یہ پہلی روایت. دوسری بات کہ وفی روایت البیہقی، امام بیہقی کی روایت میں ہے فقام وقد ابصر، کہ واپس بھی نہیں گئے تھے، لوٹے بھی نہیں تھے، جیسے ہی حضور کی بارگاہ سے کھڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس اٹھا. تو یہ ہوتا ہے وسیلے کا اثر اور یہ ہوتا ہے وسیلے کی برکات. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وسیلے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بارے میں آخری روایت اور آخری بات آپ سماعت فرما لیجیے. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان حیات ہو تو اس وقت تو بزرگوں کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، جن کا انتقال ہو گیا، اب ان کا وسیلہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. یہ بھی ایک بات سننے میں آتی ہے. تو اس کا جواب سن لیجیے، اس کے بعد ہم بات کو ختم کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، وہ اپنی صحیح اسناد کے ساتھ ایک حدیث لاتے ہیں. فرماتے ہیں ان الناس قالوا فی خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارکہ میں قحط پڑ گیا اور بارش نہیں برس رہی. جیسے آج کل ہوتا ہے کئی مہینے بارش نہیں برستی، جس سے فصلوں پر اثر پڑتا ہے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں. تو خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ ہوا. اب ذرا سوچ کر بتائیے، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور خلافت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر موجود تھے؟ حضور کا تو وصال ہو گیا، وصال مبارک ہو گیا. وصال مبارک ہوا تبھی تو حضرت عمر کی خلافت آئی. حضرت عمر کی خلافت کا واقعہ ہے جب یہ معاملہ ہوا تو ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جاء بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی قبر انور پر تشریف لائے. حضور علیہ السلام کے روضہ طیبہ پر، روضہ انور پر تشریف لائے اور کیا کہتے ہیں؟ وقال، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم ہلکوا. قبر انور پر آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے، آپ کی امت آپ کے بعد ہلاک ہوتی جا رہی ہے. قبر انور پر آ کر. اچھا، ایک روایت میں یہ اس کا ایک اور کوٹ ہے. اس روایت میں یہ ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں یا وہ حضور علیہ السلام کی قبر پر آئے اور قبر کے ساتھ چمٹ گئے، لپٹ گئے اور لپٹ کر پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس تسقی امتی کا، اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجیے. اب ان کے اس استسقاء کا اور اس استغاثے کا اثر کیا ہوا؟ فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام. جیسے ہی گھر گئے، سوئے، قسمت جاگی اور خواب کے اندر رسول پاک تشریف لے آئے. پھر کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ اے بلال عمر بن خطاب کے پاس جاؤ اور عمر کو جا کر میرا سلام کہنا، عمر کو جا کر میرا سلام کہنا اور ان کو یہ خبر دو انہم یسقون، کہ تم دیکھو گے ان قریب تم پر بارش برسائی جائے گی. فَأَتَاهُ وَأَخْبَرَهُ. فرماتے ہیں کہ میں عمر کے پاس گیا اور ان کو جا کر میں نے خبر دی کہ حضور آپ کو سلام کہتے ہیں. حضور کا سلام سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وصال مبارک کے بعد بھی حضور اپنے غلاموں پر اتنا کرم فرماتے سلام بھیجا. اور آخری بات یہ ہے وہ کہ ان پر ان قریب دیکھا کہ ایسی بارش برسی جو حضور نے اللہ سے مانگی تھی کہ سارے مدینہ شریف کے اندر جل تھل ایک ہو گیا اور سارا کا سارا مدینہ خوب سے راک ہو گیا. تو یہ ہوتی ہیں وسیلے کی برکات. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نتیجہ یہی نکلا کہ وسیلہ شرعاً جائز ہے اور صرف جائز نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کا تعلیم کرتا ہے. جو اس سے انکار کرے گا، مطلق وسیلے سے انکار کرے گا، سمجھ لیجئے کہ وہ ضلالت عظیمہ کے اندر مبتلا ہو گیا، یعنی بہت بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر و بالایمان فرمائے.